السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا بھیگی بلی بن گیا۔ 24 گھنٹے کے دوران صرف 626 نئے کیسز رپورٹ، 1 ہلاکت ریکارڈ۔ دبئی حکومت نے کرونا بحران کے بعد پہلی مرتبہ المختوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی رونقیں دوبارہ بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ اماراتی حکومت نے پاکستان سمیت 8 ممالک کے مسافروں پر ریپڈ PCR ٹیسٹ کی پابندی ختم کر دی۔ نشے میں دھت ٹیکسی ڈرائیور کو حادثے میں کار تباہ کرنے پر ہزاروں درہم جرمانہ ادا کرنے کا حکم۔ اماراتی حکومت کا ٹریفک خلاف ورزیوں کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا، جدید کیمرے نصب کر دیے۔ دبئی کے سفر کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے خوشخبری، اماراتی حکومت نے ریپڈ PCR ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا بھیگی بلی بن گیا۔ 24 گھنٹے کے دوران صرف 626 نئے کیسز رپورٹ، 1 ہلاکت ریکارڈ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے منگل کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کرونا کے 626 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس عرصے کے دوران صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1994 رہی ہے، جبکہ اس عرصے کے دوران کرونا سے مزید 1 ہلاکت ریکارڈ کی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں 4,70,793 PCR ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مملکت میں اب تک 134.6 ملین سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 22 فروری 2022 تک مملکت میں رپورٹ ہونے والے کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 8,75,884 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ صحت یاب افراد کی تعداد 8,23,015 ہے۔ کرونا سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 2,297 ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 51,941 تک پہنچ چکی ہے۔ دبئی حکومت نے کرونا بحران کے بعد پہلی مرتبہ المختوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی رونقیں دوبارہ بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کرونا بحران کے آغاز کے بعد پہلی مرتبہ دبئی اپنا دوسرا ایئرپورٹ المختوم انٹرنیشنل مئی سے کمرشل مسافر پروازوں کے لیے کھولنے جا رہا ہے۔ دبئی ایئرپورٹس کے CEO پال گرفٹس کا روئٹر کو دیے گئے ایک بیان میں کہنا ہے کہ المختوم ایئرپورٹ کچھ مسافر پروازوں کو ہینڈل کرے گا جو کہ اس سے قبل دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے آپریٹ ہوتی تھیں، کیونکہ دبئی ایئرپورٹ کے 2 میں سے ایک رن وے 45 دن تک بند رہیں گے۔ ایئر لائنز اب دوبارہ اس ایئرپورٹ کو آئندہ 45 دنوں کے لیے استعمال کریں گی۔ گزشتہ سال دسمبر میں دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے کنکورس 8 ٹرمینل 3 کی بحالی کے بعد سے اپنی 100% گنجائش پر کام کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سال 2021 میں 29.1 ملین مسافروں کے ساتھ لگاتار 8ویں سال دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ قرار پایا تھا۔ دبئی انٹرنیشنل کی ایک پریس ریلیز کے مطابق ایئرپورٹ نے بہت سی نئی ایئر لائنز کو دبئی میں خوش آمدید کہا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ کرونا بحران کی وجہ سے جہاں دنیا بھر میں بہت سے لوگ متاثر ہوئے، وہیں انہوں نے بہت سے سنجیدہ مسائل پر قابو پا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لاکھوں مسافروں کو آرام دہ اور پرسکون سفری سہولیات فراہم کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ اماراتی حکومت نے پاکستان سمیت 8 ممالک کے مسافروں پر ریپڈ PCR ٹیسٹ کی پابندی ختم کر دی۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ کی بجٹ ایئر لائن ایئر عربیہ نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ متعدد ممالک سے امارات کا سفر کرنے والے مسافروں کے لیے ریپڈ PCR ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ ایئر عربیہ نے اپنی نئی سفری ہدایات میں اعلان کیا ہے کہ بھارت، پاکستان، کینیا، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، مصر اور یوگینڈا سے آنے والے مسافروں کو استثناء حاصل ہوگا۔ ایئر لائن کا مزید کہنا ہے کہ اماراتی شہریوں سمیت ایئر عربیہ کے تمام مسافروں کو پرواز سے 48 گھنٹے قبل تک کا منفی PCR ٹیسٹ رزلٹ دکھانا ہوگا۔
اس کے بعد مسافروں کو شارجہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک اور PCR ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا۔ تاہم مسافروں کو اب ریپڈ PCR ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں رہی ہے، جو کہ پرواز سے 6 گھنٹے قبل ایئرپورٹ پر کروانا ہوتا تھا۔ نئی سفری ہدایات ایئر لائن کی ویب سائٹ پر جاری کی گئی ہیں۔ اماراتی شہری اور 12 سال سے کم عمر بچوں کو پابندی سے استثناء حاصل ہوگا، تاہم تمام رہائشیوں اور ویزا ہولڈرز کو ICA یا GDRFA سے سفر کی پیش کی اجازت لینا ہوگی۔ نشے میں دھت ٹیکسی ڈرائیور کو حادثے میں کار تباہ کرنے پر ہزاروں درہم جرمانہ ادا کرنے کا حکم۔ تفصیلات کے مطابق شراب کے نشے میں دھت ٹیکسی ڈرائیور کو ٹیکسی کمپنی کو گاڑی تباہ کرنے پر 27,000 درہم ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹریفک اتھارٹیز نے تحریری طور پر آگاہ کیا تھا کہ گاڑی اب سڑک پر نہیں آ سکتی کیونکہ یہ مسافروں کے لیے محفوظ نہیں رہی۔ ابوظہبی کورٹ برائے فیملی اینڈ سول اینڈ ایڈمنسٹریٹو کلیمز نے ڈرائیور کو حکم دیا ہے کہ وہ ٹیکسی کمپنی کو رقم بطور ہرجانہ ادا کرے کیونکہ وہ گاڑی کو تباہ کرنے میں قصوروار پایا گیا تھا۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق ٹیکسی کمپنی نے ڈرائیور کے خلاف کیس دائر کیا تھا، جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ گاڑی کو تباہ کرنے پر 30,000 درہم بطور جرمانہ اور اس پر 12% انٹرسٹ ادا کیا جائے۔ ٹیکسی فرم کا کہنا ہے کہ ملزم ان کے پاس بطور ڈرائیور کام کرتا تھا۔ اپنی ڈیوٹیز کے دوران وہ شراب کے نشے میں گاڑی چلا رہا تھا، جس کی وجہ سے حادثہ رونما ہوا اور گاڑی بری طرح تباہ ہو گئی۔ فرم کا کہنا ہے کہ اس سے قبل ڈرائیور کے خلاف مجرمانہ غفلت ثابت ہوئی تھی کیونکہ ڈرائیور نے قوانین کی خلاف ورزی کی اور اس وجہ سے گاڑی تباہ ہو گئی۔ اماراتی حکومت کا ٹریفک خلاف ورزیوں کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا، جدید کیمرے نصب کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق ڈرائیوروں کی تیز رفتاری، سرخ لائٹ کی خلاف ورزی اور لین قوانین پر عمل درآمد نہ کرنے جیسی خلاف ورزیوں کی نگرانی کے لیے نئے ٹریفک نگرانی کے کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ راس الخیمہ پولیس نے اوافی برج انٹرسیکشن اور الہدف انٹرسیکشن پر ٹریفک خلاف ورزیوں میں اضافے کے بعد نئے کیمرے نصب کر دیے ہیں۔ پولیس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ نئے کیمروں کی تنصیب کا مقصد ڈرائیوروں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں ڈرائیورز کو 1,000 درہم جرمانہ اور لائسنس میں 12 بلیک پوائنٹس دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ گاڑی کو بھی 1 ماہ کے لیے ضبط کر دیا جائے گا۔ راس الخیمہ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ٹریفک اینڈ پیٹرولز ڈپارٹمنٹ نے ڈپارٹمنٹ آف الیکٹرانک سروسز کے تعاون سے ڈرائیوروں کی حفاظت کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ حکام کا مزید کہنا ہے کہ یہ اقدام امارات کو اسمارٹ سٹی سسٹم کی جانب لے جانے کا حصہ ہے۔ حکام نے تصدیق کی ہے کہ راس الخیمہ پولیس روڈ سیفٹی کو قابو کرنے اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ڈرائیوروں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ سڑک پر حد رفتار کی پابندی کریں۔ تیز رفتاری اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ نہ صرف آپ کی بلکہ دیگر افراد کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ ان انٹرسیکشنز پر کیمروں کو نصب کرنے کا مقصد حد رفتار پر قابو پانا اور حادثات میں کمی لانا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔